الهادين والمهديين إلى يوم الدين. أما بعد فقد ورد في الخبر عن النبي الصادق الخبر أنه قال الآدمي بنيان الرب ملعون من هدم بنيان الرب. وقال أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور سٹیج پر بیٹھے ہوئے مولانا محمد علی صاحب اور مفتی منظور صاحب، مفتی نذیر صاحب اور دوسرے علماء کرام اور ہمارے سی او صاحب، میں نے ایک حدیث پڑھی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الآدمی بنیان الرب ملعون من ہدم بنیان الرب، کہ یہ انسان یہ اللہ کی ایک عمارت ہے، اللہ کا ایک شاہکار، اور اس شخص پر اللہ کی لعنت ہو جو اس کو نقصان پہنچاتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر آدمی کہا، المؤمن یا المسلم نے کہا، اور ہمارا جو اسلام ہے سر وہ ہے اسلم یسلم اسلام، یعنی سر ڈال دینا آپ کی انگریزی زبان میں کمپلیٹ سرنڈر ٹو دا ول آف گاڈ، کہ انسان جس کو ہم اللہ بولتے ہیں انگریزی میں گاڈ اور آپ کی زبان میں اس کو ایشور کہتے ہیں، کہ اس کی جو مرضی ہوگی اس کے مطابق رہے. اور یہاں پر جو فرق کیا جاتا ہے، اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں نہیں کہا کہ المسلم بنیان الرب، کہ مسلمان اللہ کی عمارت ہے اس کو نقصان نہیں پہنچانا، نہیں، کوئی بھی آدمی ہو، اس کا مذہب کوئی بھی ہو، لیکن وہ اللہ کا بندہ ہے اور اس کو نقصان پہنچانا کسی کے لیے جائز نہیں. اور بعض دفعہ سر کیا ہوتا ہے کہ میں کوئی غلط کام کرتا ہوں اور اس غلطی کو صحیح کرنے کے لیے مذہب کی طرف اس کو منسوب کر دیتا ہوں، حالانکہ اسلام کے ساتھ مذہب کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے کہ اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ ہم کسی کو جو ہے نقصان پہنچائیں. ایک دوسری حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پروفٹ فرماتے ہیں کہ خیر الناس من ینفع الناس، کہ لوگوں میں سب سے اچھا وہ آدمی ہے جو دوسرے لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے، یعنی جو آدمی کسی دوسرے کو فائدہ پہنچاتا ہے. راستے میں اگر پتھر پڑا ہے اس کو ہٹا دیجئے تاکہ کسی آدمی کو کسی جانور کو تکلیف نہ ہو. تو جو مذہب آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ کسی انسان کو نقصان نہیں پہنچانا ہے، کسی بھی اللہ کی مخلوق کو نقصان نہیں پہنچانا ہے، وہ آپ کو اس چیز کی کبھی بھی اجازت نہیں دے سکتا ہے کہ وہ کسی کو نقصان پہنچائے. اس لیے اس کو ہمارے ذہن میں ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق تھے کہ ان کے جو دشمن ہوتے تھے وہ بھی اس کو تسلیم کرتے تھے. اور اس زمانے میں ہمیں بھی اپنے اخلاق کو جو ہے نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جیسا بنانا پڑے گا، کہ جب ہم مذہبی بات آتی ہے، آپ کی عبادت ہے آپ کیجئے، آپ روزہ رکھیے، آپ نماز پڑھیے، لیکن دنیاوی معاملات میں ہمارے ہاتھ سے کسی کو بھی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے اور ہماری زبان سے بھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. ایک دوسری حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ اچھا آدمی وہ ہے کہ جس کی زبان کے شر سے اور اس کے ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمان جو ہے محفوظ رہیں. تو اس طرح جب ہم اصل میں ہم نے کیا کیا ہے، ہم ایسا سوچتے ہیں کہ مذہب خالی مسجد کی حد تک ہے، نہیں، پورے معاملات میں، پوری دنیا میں جب ہم معاملات چاہے تجارت کریں، ہم بزنس کریں، ہم یا دوسرے کوئی چیزیں بھی کریں، ان سب چیزوں میں بھی اسلام ہمیں نظر آنا چاہیے اور ہمارے اخلاق دیکھ کر کسی کو پتہ چلنا چاہیے کہ ہاں بھائی یہ مسلمان ہے، یہ کسی کو نقصان پہنچا نہیں سکتا ہے. لیکن جب ہم اسلام سے ہٹ کر باتیں کرتے ہیں پھر غلط چیزوں کو ہماری طرف منسوب کیا جاتا ہے. چونکہ وقت زیادہ ہے اور ہمارے مہمان مکرم بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے بھی ہم کو سننا ہے، اور اس کے لیے بھی جیسے ان بچوں نے پروگرام جو ہے پیش کیا گیا اور یہی کوشش کی جاتی ہے سر کہ ان کو ایجوکیشن دی جائے. اس لیے کہ جیسے انگلش میں ہے کہ the knowledge is power, education is power, and we can overtake each and everything. We can overtake each and everything due to education. If we are literate,
we can do each good thing in the world. If we are literate, there will be so many obstacles in our life or in our day-to-day life. اس لیے بھائی ہمیں جو ہے نا اسلام کی تعلیم کو اپنے حد تک محدود نہیں کرنا ہے. قرآن کی تعلیم کو, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو, اس کو خود اپنی زندگی میں لانا ہے اور لوگوں تک پہنچانا ہے. اور جب لوگ ہمارے اخلاق دیکھیں گے پھر اس چیز کو نہیں کہا جائے گا. اور سب دوسری بات جو ہے, بعض دفعہ سر کہا جاتا ہے کہ بھائی اسلام میں جو ہے عورت کو دبا کے رکھا جاتا ہے. مجھے کہنا پڑے گا, اس لیے میں نے ایک حدیث یہاں پر پڑھی کہ الجنت تحت اقدام الامہات. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مرد کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو, اس کی جنت, جس کو آپ جو ہے نا ہم انگریزی میں پیراڈائز بولیں گے اور ہندی میں اس کو جو ہے آپ کیا بولتے ہیں, سورگ. تو کہتے ہیں کہ بھائی مرد کی سورگ اس کی ماں کے پیر کے نیچے ہے. تو جب مرد کی سورگ کو ماں کے پیر کے نیچے رکھ دیا گیا ہے تو پھر وہ جو ہے اپنا بچہ اپنی ماں کو کیسے دبا سکتا ہے. سر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس سے جب غلط منسوخ کی جاتی ہیں, اور کچھ ہماری بھی خامی ہے کہ ہم اپنا مذہب کی جو اچھی تعلیم ہے وہ آپ تک پہنچا نہیں سکتے ہیں. وقت زیادہ ہو گیا اس لیے میں زیادہ نہیں کچھ کہوں گا, کیونکہ مہمان مکرم کو بھی ہمیں سننا ہے اور بچوں کو انعامات بھی دینا ہے, اور شاید ان سر کے پاس بھی وقت جو ہے کم ہوگا. اللہ پاک بھائی کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.